ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم ہمارے دیے ہوئے پر ہم نے تفصیلاً قرآن کریم کے 2 واقعات پڑھے بھی سمجھے بھی کہ ہر ایک کو عطا اللہ کی ذات کرتی ہے، چاہے وہ قارون ہو یا وہ باغوں والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کس نے رزق دیا؟ ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو الغرض ان 2 واقعات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ مال و دولت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مومن ہو، عطا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، میں ایک اور طرف بات چلے گی، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ رب اجعل ھذا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، بلدن آمنا، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس کے اہل کو جو اس کے رہنے والے انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما، لیکن انہیں جو تجھ پر ایمان لانے والے ہو، محدود کر دیا نا، من آمنا باللہ، اے اللہ اسے روزی دینا جو تجھے مانتا ہو، تجھ پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ نے خلیل کو جواب دیا، فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کافر ہوگا نا اسے بھی دنیا میں دوں گا، جو کافر ہوگا نا دنیا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مومن کو بھی دنیا میں رزق ہر ایک کو مل رہا ہے، اس اللہ کی عطا سے مل رہا ہے۔ اب یہ بات واضح ہوئی، اب اللہ فرما رہے ہیں، معلوم یہ ہوگا اب اللہ کے فرمانے سے کہ دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ دینے کے بعد یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی نا، ابھی کسی کا ذاتی کچھ نہیں ہے، سب کچھ سب کو اللہ کا دیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میں نے دیا، میرے دیے میں سے تم خرچ کرو۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں۔ میں اگر ان سب کو بھی ایک ایک کر کے پڑھوں تو بہت طویل وقت اس کے لیے درکار ہے۔ سورہ رعد میں فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کا، استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ عقل مند کون ہے؟ جو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر بھی کرتے ہیں، کبھی سامنے کر دیتے ہیں اور سامنے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں، یہ نشانی ہے عقل مند لوگوں کی۔ پھر قرآن بیان کر رہا ہے سورہ حدید میں آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، مختصر سا جملہ ہے لیکن اس جملے میں بہت کچھ کہا گیا۔ اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا، معلوم ہوا تمہارے پاس جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب تمہیں یہ لگے کہ جی ہمارے باپ دادا کا ہے، اللہ ہمارا نہیں، یہ یہاں بھی خلیفہ میں نے بنایا ہے، یہاں بھی میں نے دیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اب ایک حدیث بہت اہم ہے صحیح بخاری کی، جسے سنا کے بات مکمل کرتے ہیں، پھر اس پر آگے ینفقون کی آگے پھر طویل باتیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے بشرط زندگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی صبح ہوتی ہے کوئی صبح ایسی نہیں جو بندے کرتے ہوں، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم صبح کرتے ہیں، ہم بندے جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اجر عطا کر،
خرچ کرنے والے کو اجر عطا کر، اس کا نعم البدل عطا کر، اس کے لیے اس کو اجر عطا کر کہ اس کا وہ مال باقی رہے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے نا اس کے مال کو ضائع کر دے۔ ہر صبح یہ ہوتا ہے، ہر صبح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے، فرشتے یہ دعا کرتے، ایک دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، خرچ کرنے والے کو اور دے، اور جو روک رہا ہوتا ہے اس کے بارے دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو روک رہا ہے اس کو ضائع کر دے۔ اور چند دن پہلے ہم نے صبح کے وقت وہ حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ یاد ہے صبح کے وقت ہم نے پڑھی ہے 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہ کرو، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی اسے توفیق ملی ہو، ایک تو وہ آدمی، دوسرا وہ جسے اللہ نے علم عطا کیا، حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ دونوں سعادتیں ہمیں عطا کر دے، یہ دونوں سعادتیں ہمیں عطا کر دے کہ مال بھی دے دے، حکمت بھی عطا کر دے، مال بھی دے دے، علم بھی عطا کر دے۔ وہ مالک ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔